زی کے ٹی وی کے معزز دوستو، میری طرف سے تمام دیکھنے اور سننے والے ناظرین کو السلام علیکم۔ دوستو، سیر و سیاحت کے اس خوبصورت سفر میں میری اور آپ کی منزل ہوگی وسطی یورپ میں موجود ایک انتہائی دلکش، خوبصورت، جدید و قدیم تاریخ کے حامل ملک جرمنی کی۔ میں اس ملک کی چند قدیم اور جدید خصوصیات کے حامل اور تاریخ ساز دلچسپ حقائق سے پردہ اٹھانے کی کوشش کروں گا، جو یقیناً آپ کی سیر و سیاحت کے ساتھ ساتھ مفید معلومات کا سبب بھی بنے گی۔ حسب روایت نئے آنے والے ساتھیوں سے گزارش ہے کہ سب سے پہلے ہمارے چینل زی کے ٹی وی کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو لازمی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی معلوماتی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ دوستو، جرمنی کو سرکاری طور پر وفاقی جمہوریہ جرمنی کہا جاتا ہے۔ آبادی کے لحاظ سے جرمنی یورپ کا دوسرا بڑا ملک ہے۔ جرمنی کا کل رقبہ 3,57,386 مربع کلومیٹر ہے۔ رقبے کے لحاظ سے جرمنی دنیا میں 64 نمبر پر آنے والا بڑا ملک ہے۔ اگر اس ملک کی آبادی کی بات کی جائے تو 2020 کے اعداد و شمار کے مطابق اس کی کل آبادی 8,37,50,517 افراد پر مشتمل ہے، جو دنیا میں آبادی کے لحاظ سے 19ویں نمبر پر آنے والا ملک ہے۔ جرمنی کا سب سے بڑا شہر اور دارالحکومت ہونے کا اعزاز برلن شہر کو حاصل ہے۔ جرمنی میں فیڈرل پارلیمانی نظام موجود ہے۔ جرمنی 16 ریاستوں پر مشتمل ہے۔ ریاستوں کا اپنا اپنا آئین ہے اور وہ اپنی داخلی تنظیم کے حوالے سے بڑے پیمانے پر خود مختار ہیں۔ بلدیاتی سطح پر جرمنی کو 403 ڈسٹرکٹس میں تقسیم کیا گیا ہے۔ جرمنی دنیا کے ایک گنجان آباد ممالک میں سے ایک ہے۔ جرمنی کی سرحدیں 9 ممالک ڈنمارک، پولینڈ، جمہوریہ چیک، آسٹریا، سوئٹزرلینڈ، فرانس، بیلجیم، لگزمبرگ اور ہالینڈ سے ملتی ہیں۔ جرمن تاریخی لحاظ سے دنیا کے قدیم ترین علاقوں میں شمار ہوتا ہے۔ آثار قدیمہ کی ریسرچ کے مطابق میں ایسے درختوں کی موجودگی پائی گئی جو ایک اندازے کے مطابق 3,80,000 سال پرانے ہیں۔ اس دوران نئی ریسرچ کے مطابق پرندوں کی 42,000 سال پرانی ہڈیاں بھی ملی، جو جرمنی کی صحیح معنوں میں قدیم ترین تاریخ ہونے کی عکاس ہے۔ اب جرمنی کی تاریخ کا سیاہ ترین دور 28 جون 1914 سے شروع ہوتا ہے، جب ایک سربین باشندے نے آسٹریا کے شہزادے کو گولی مار کے ہلاک کر دیا، جس کی وجہ سے 28 جولائی 1914 کو آسٹریا نے سربیا کے خلاف اعلان جنگ کر دیا۔ 20ویں صدی کی سب سے بڑی جنگ بھی اسی واقعے کے نتیجے میں شروع ہوئی۔ اس خوفناک جنگ میں کم سے کم 60 لاکھ فوجی اور عام شہری مارے گئے، لیکن کچھ تاریخ دانوں کے مطابق یہ تعداد 2 کروڑ سے بھی زیادہ بتائی جاتی ہے۔ 1 جون 1916 کو برطانوی فوج کے 57,000 فوجی صرف ایک دن میں ہلاک ہوئے اور جرمنی کے 17,73,000 جبکہ روس کے 17 لاکھ سے زائد فوجی بھی اس جنگ میں مارے گئے۔ 11 نومبر 1918 کو جرمنی نے جنگ بندی کا اعلان کر دیا اور صلح کی کوششیں تیز کر دی۔ 28 جون 1919 کو تمام فریقین کے درمیان مختلف شرائط پر معاہدہ طے پا گیا اور جنگ بندی کر دی گئی۔ 1933 سے 1945 کے عرصے کے درمیان جرمنی کو نازی جرمنی کا خطاب دیا جاتا ہے۔ نازی جرمنی کے سربراہ ہٹلر کا نام بھی اسی سلسلے میں قابل ذکر ہے۔ 3 ستمبر 1939 کو دوسری جنگ عظیم کی ابتدا ہوئی جب پولینڈ کی سرزمین پر جرمنی نے حملہ کیا۔ اس دوران برطانیہ اور فرانس بھی جرمنی کے خلاف جنگ میں کود پڑے۔ 1940 تک جرمنی مسلسل ناقابل شکست رہا۔ اس دوران جرمنی سے سب سے بڑی غلطی سرزد ہوئی جب اس نے 1940 میں روس کے خلاف بھرپور طاقت کے ساتھ حملہ کیا۔ اس جنگ کے دوران جرمنی نے شمالی افریقہ اور یورپ کے وسیع ترین علاقے پر قبضہ کر لیا، لیکن اٹلی اور جاپان کے اتحادی ہونے کے باوجود جرمنی یہ جنگ ہار گیا۔ اس عالمی جنگ میں شامل ہونے والے ملکوں کی کل تعداد 61 تھی۔ اس جنگ میں تمام ملکوں کے لگ بھگ 10 کروڑ فوجی شامل تھے۔ جنگ میں شامل ہونے والے 61 ممالک میں سے تقریباً 40 ممالک کی سرزمین شدید ترین متاثر ہوئی اور 8 کروڑ کے قریب لوگ لقمہ اجل بن گئے، جن میں 2 کروڑ روسی اور 65 لاکھ سے زائد کی تعداد میں جرمن لوگ مارے گئے۔ جنگ عظیم ختم ہوتے ہی نازی جرمنی کا خاتمہ ہو گیا، جس دوران ہٹلر نے خودکشی کر کے ایک بزدل جنگجو ہونے کا اعزاز اپنے نام کر لیا اور ملک مشرقی جرمنی اور مغربی جرمنی میں تقسیم ہو گیا۔ جرمنی کے لگ بھگ 114 شہر تباہ ہوئے، جس سے کاروبار زندگی مفلوج، بجلی اور ٹرانسپورٹ کا نظام درب برہم ہو گیا۔ 10 سال تک جرمن لوگ کیمپوں میں اپنی زندگی گزارنے پر مجبور رہے۔ 1962 تک جرمنی امریکی امداد پر گزارا کرنے والا سب سے بڑا ملک تھا۔ 1994 میں یورپی یونین نے جرمنی کی ترقی کے لیے جرمنی کی تمام بین الاقوامی تنظیموں کے ساتھ رکنیت برقرار رکھی اور جرمنی کو ایک بار پھر مستحکم کرنے کی کوشش کی گئی۔ تمام پیچیدہ ترین حالات اور خانہ جنگی کے مشکل ترین ادوار سے گزر کر آج جرمنی ایسے مقام پر کھڑا ہے جو ترقی پذیر ملکوں کے لیے ایک مثال ہے۔ دوستو، آپ ذکر کرتے ہیں جرمنی کے منفرد اور دلچسپ حقائق کے بارے میں جو یقیناً آپ کی معلومات میں خاطر خواہ اضافہ کریں گے۔ پہلی جنگ عظیم میں جرمنی کے اتنے لوگ مارے گئے کہ 70% عورتیں بیوہ ہو گئی۔ ہٹلر اپنی فوج کو ایک خاص قسم کا سلوٹ کیا کرتا تھا جسے نازی سلوٹ کہا جاتا ہے۔ اب جرمنی میں کوئی نازی سلوٹ کرتے پکڑا جائے تو اسے 3 سال قید کی سزا سنا دی جاتی ہے۔
जर्मनी में सबसे ज्यादा ईसाई लोग आबाद हैं, जो जर्मनी की कुल आबादी का तकरीबन 60% बनते हैं। 2015 की जारी करदा रिपोर्ट के मुताबिक जर्मनी का दूसरा बड़ा मजहब इस्लाम है, जिसमें मुसलसल कई सालों से इजाफा होता जा रहा है। जर्मनी में एक ऐसी इमारत भी बनाई जा रही है जिसमें एक ही इमारत के अंदर मुसलमान, यहूदी और ईसाइयों की इबादत गाहें तामीर की जाएंगी। अगर खेलों की बात की जाए तो फुटबॉल जर्मनी का पसंदीदा और कौमी खेल है। इसके साथ साथ यहाँ बास्केटबॉल और आइस हॉकी भी खेली जाती है। जर्मनी का कौमी जानवर गोल्डन ईगल है। जर्मनी की कौमी जुबान जर्मन, जबकि इस मुल्क का कॉलिंग कोड 49 है। जर्मनी की करेंसी को यूरो कहा जाता है, जो 173.03 पाकिस्तानी रुपये के बराबर है। यूनिवर्सिटी की तालीम सबके लिए फ्री है, यहाँ तक कि गैर जर्मन लोग भी इस सहूलत से फायदा उठा सकते हैं। दुनिया के सबसे ज्यादा बियर पीने वाले मुल्क की फहरिस्त में जर्मनी दूसरे नंबर पर आने वाला मुल्क है। बियर को बाज़ाब्ता तौर पर खाना समझा जाता है। दुनिया का सबसे बड़ा बियर फेस्टिवल जर्मनी में ही होता है। जर्मनी के 70% हाईवे ट्रैक्स पर कोई स्पीड लिमिट मौजूद नहीं, लेकिन हाईवे पर ईंधन का खत्म हो जाना गैर कानूनी समझा जाता है। जर्मनी में 2100 से ज्यादा महल हैं। बर्लिन में यूरोप का सबसे बड़ा ट्रेन स्टेशन है। जर्मनी यूरोपीय यूनियन की सबसे बड़ी मशीयत है। मुजमुई घरेलू मसनूआत जीडीपी के साथ 3.73 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर अमेरिका, चीन और जापान के पीछे दुनिया में चौथे नंबर पर है। जर्मनी दुनिया के सबसे बड़े कार तैयार करने वालों में से एक है। 2011 में 5.9 मिलियन कारें बेची गईं। VW गोल्फ अब तक की सबसे ज्यादा फरोख्त होने वाली कारों में से एक है। सबसे ज्यादा फरोख्त होने वाली कार ब्रांड्स वॉक्सवैगन, मर्सिडीज, ऑचन, ऑडी और BMW हैं। जर्मनी दुनिया की मारूफ किताबी कौमों में से एक है। अब तक देखा जाए पहला रसाला 1663 में जर्मनी में लॉन्च किया गया था। जर्मनी दुनिया का पहला मुल्क था जिसने डे लाइट बचत वक्त DST को अपनाया, जिसे गर्मियों का वक्त भी कहा जाता है। जर्मन जबान को दुनिया भर में सबसे ज्यादा सिखाया जाता है। जर्मन जबान की 35 बोलियां हैं। अवामी मकामात पर सिगरेट नोशी पर पाबंदी है, लेकिन शराब नोशी अभी भी कानूनी है। जर्मनी फुटबॉल के एक बड़े मुकाबलों में पेनल्टी शूट आउट से महरूम हो गया था। ये 1976 की बात है, जब उस वक्त के मगरबी जर्मनी को चेकोस्लोवाकिया के खिलाफ यूरोपीय चैंपियनशिप में 3-5 से शिकस्त का सामना करना पड़ा। जर्मनी में 400 से ज्यादा चिड़ियाघर हैं, जो दुनिया में सबसे ज्यादा हैं। जर्मनी में ज्यादातर टैक्सी मर्सिडीज हैं। होलोकॉस्ट से इनकार जर्मनी और ऑस्ट्रिया समेत 17 ममालिक में या तो वाजिया या वाजिया तौर पर जुर्म है। बर्लिन में चांसलर का दफ्तर मुकामी तौर पर वॉशिंग मशीन के नाम से जाना जाता है। जर्मनी में उस कैदी के लिए कोई सजा नहीं जो जेल से फरार होने की कोशिश करता है, क्योंकि आजाद होना जर्मनी में बुनियादी इंसानी हक समझा जाता है। जर्मनी ने दुनिया की कुछ मशहूर इजादात पर फख्र किया है। आप जर्मनी को लाइट बल्ब, खुदकार कैलकुलेटर और ऑटोमोबाइल के लिए शुक्रिया अदा कर सकते हैं। जर्मनी में किसी भी दूसरे मुल्क की निस्बत ज्यादा सकाफती सरगर्मियां और मकामात हैं। ये एक मुतमद्दन जगह है, जिसमें 2013 में 6200 म्यूजियम, 820 थिएटर और 8800 लाइब्रेरियां मौजूद हैं। किसी भी दूसरे मुल्क के मुकाबले में जर्मनी में ज्यादा म्यूजियम, नुमाइश हाल और आर्ट गैलरी मौजूद हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हमने जाना जर्मनी के तारीखी अदवार, सकाफत, रवायात और इससे मुंसलिक दिलचस्प हकाइक। ऐसी मजीद और हकाइक पर मुबनी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलें। मिलते हैं अगली किसी नई दिलचस्प वीडियो के साथ।